بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تم حجاب اوڑھ لیتی ہو تو تمہارا چہرہ ایسا لگتا ہے جیسے نایاب پھولوں کا گلدستہ۔ اپنے حجاب پر ناز کرو لڑکیوں، کتابیں تو بہت ہیں لیکن حجاب صرف قرآن پاک پر ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن کی حفاظت غلاف کرتا ہے، اسی طرح عورتوں کی حفاظت حجاب کرتا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ سر پر دوپٹہ رکھنے سے عورت اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتی ہے۔ حیا بڑی دولت ہے اور جو عورت اس دولت کو سنبھال کر چلتی ہے کبھی کنگال نہیں ہوتی، نہ حسن کے معاملے میں نہ کشش کے معاملے میں۔ ایمان والی عورت کا اصل زیور سونا چاندی نہیں بلکہ حیا اور پردہ ہے۔ اگر حجاب اور چھوٹے کپڑے پہن کر گھومنا اور اپنے چہروں کو اور اپنے جسم کی نمائش کرنا ماڈرن کہلاتا ہے تو میرے خیال سے جانوروں سے زیادہ کوئی ماڈرن نہیں۔ کیسے دور جہالت میں جی رہے ہیں ہم، یہاں آدم کا بیٹا خوش ہوتا ہے حوا کی بیٹی کو بے نقاب دیکھ کر۔ مجھے خواہش نہیں آزادی کی، میں اپنے اسلام کے قید میں ہی بہت خوش ہوں۔ کیسے نہ پہنوں حجاب، یہ تو آبرو کا پہرے دار ہے، یہ لباس ہی تو پہچان ہے، میری اس پر جان نثار ہے۔ جب عورت پردہ کرتی ہے تو حقیقتاً ہزاروں بلین ڈالر کی فیشن انڈسٹری پر لعنت بھیجتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پردہ رکھی جانے والی مخلوق ہے، جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے۔ پردہ کرنے والی لڑکیاں جاہل نہیں ہوتیں، یہ تو رب کی پسند کا مان رکھتی ہیں اور اصل میں یہی دین اسلام کی شہزادیاں ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو بچپن سے ہی پردہ کرنا سکھاؤ تاکہ بڑے ہونے پر ان کو بے پردہ چہروں سے نفرت ہو جائے۔ پردہ نگاہوں سے نہیں نیت سے ہوتا ہے، یہ جملہ کتنی آنکھوں کو گناہ میں ڈال دیا ہے۔ اسلام کی شہزادیاں پردے میں اچھی لگتی ہیں، بے پردہ نہیں۔ ایک لڑکی کی کل کائنات اس کی پاکیزگی اور حیا ہوتی ہے۔ بے حیائی کی ٹھنڈک سے پردے کی گرمائش بہتر ہے۔ تعلق اس مذہب سے ہے جناب جس کی بیٹی اگر گڑیا بھی خریدتی ہے تو دوپٹہ ساتھ لیتی ہے۔ حجاب کی قیمت کم یا زیادہ معنی نہیں رکھتی، لیکن جب اس حجاب کو پہن لیا جائے تو عزت لاکھوں کروڑوں میں ہو جاتی ہے۔ دوسروں کو چھوٹا اور گھٹیا ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔ عورت کی اصلی خوبصورتی وہ ہے جس کی کوئی بھی خوبصورتی نہ دیکھے۔ جب پردے کا حکم آیا تو کائنات کی سب سے بہترین عورتوں نے کائنات کے سب سے بہترین مردوں سے پردہ کیا۔ ضروری نہیں کہ گہنے ہی چمکیں، حیا کی سادگی بھی عورت کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ عورت اپنی عزت کی محافظ خود ہوتی ہے، اگر وہ خود کو موقع نہ دے تو مرد کبھی اس کی عزت کے ساتھ نہیں کھیل سکتا۔ مسلمان خاتون کو ماسک کی کیا ضرورت جب اللہ تعالیٰ نے حجاب اس پر فرض کر کے اتنا زبردست حفاظت کا حصار کھینچ دیا ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے تو اسے چاہیے کہ وہ نظر نہ آئے۔ حدیں جو تمہیں قید لگتی ہیں اصل میں وہ تمہاری محافظ ہیں۔ میں مغرب کی بیٹی نہیں، میں مشرق کی شہزادی ہوں۔ میرا برقع، میرا حجاب، میری چادر ہی میری آبرو کا پہرا ہے۔ حجاب آپ کی شناخت چھپاتا نہیں بلکہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ ایک باعزت خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک مسلمان خاتون ہیں۔ دوپٹہ اسے کہتے ہیں جو سر پر ہو، گلے میں جو ہو اسے پٹا کہتے ہیں۔ حجاب اتارنے کے لیے ہزاروں دلائل کی ضرورت ہے اور اسے پہننے کے لیے صرف ایک دلیل کافی ہے کہ یہ حکم ربی ہے۔ ایک نوجوان بیٹی نے اپنی والد سے پوچھا، ابا جان میں جسم کے کتنے حصے کا پردہ کروں اور کتنا حصہ کھلا چھوڑ دوں؟ والد نے جواب دیا، بیٹی جتنے حصے پر جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو اتنا حصہ کھلا چھوڑ دو۔ حجاب وہی چادر ہے جو دروازے کے پیچھے جل تو گئی لیکن سیدہ فاطمہ کے سر سے گر نہ سکی۔ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا کپڑا پہنیں جس کی آستینیں پوری ہوں۔ آدھی آستین کا کرتا یا قمیض پہننا سخت گناہ ہے اور ایسا باریک لباس پہننا بھی منع ہے کہ جس سے بدن جھلکتا ہو۔ ایسی عورتیں قیامت میں برہنہ اٹھائی جائیں گی۔ اچھی لڑکیاں اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ یہ صرف ان کے حسن کو چھپانے کے لیے نہیں
بلکہ بچانے کے لیے بھی ہے۔ حیا کے پردوں میں لڑکی ہر روپ سے بہترین لگتی ہے۔ حجاب اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اسی لیے ہم کو بھی پسند ہونا چاہیے۔ پھولوں میں گلاب اچھا لگتا ہے اور اسلام کی شہزادیوں پر حجاب اچھا لگتا ہے۔ عورت کی عزت وہی مرد کر سکتا ہے جس کی تربیت اچھی ہوئی ہو۔ عورت کو دینے کے لیے سب سے خوبصورت تحفہ عزت و احترام ہے۔ یہ پردہ ہی بچائے گا جہنم کی سخت عذاب سے۔ دنیا کے آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ کے ہی آنا ہے۔ حجابی لڑکی تو ملکہ ہوتی ہے جو اپنے رب کے حکم کو تاج کی طرح اپنے سر پر سجاتی ہے۔ بھلا کوئی ملکہ بھی اپنا حجاب اتارتی ہے؟ میں نے پردہ اللہ کا حکم مان کر کیا ہے، نہ کہ لوگوں کے کہنے پر۔ جب پردہ اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر یہ لوگوں کے کہنے پر کیوں اترے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو بالغ ہونے کے بعد پردہ نہیں کرتی۔ دوسروں کو چھوٹا اور گھٹیا ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔ ضروری نہیں کہ گہنے ہی چمکیں، حیا کی سادگی بھی عورت کو چار چاند لگا دیتی ہے۔ جستجو ہے گناہوں کی، وہ عذاب سے ڈرتی ہے۔ افسوس آج بنت حوا حجاب سے ڈرتی ہے۔ پردہ کرنے والی لڑکیاں جاہل نہیں ہوتیں، یہ تو اپنے رب کا مان رکھتی ہیں اور اصل میں یہی دین اسلام کی شہزادیاں ہیں۔